بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز ہے جناب کہ ایک اور کیس صرف فارغ نہیں بلکہ خارج ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک اور بڑا خطرناک کیس بنایا گیا کہ جناب دیکھیے کس طرح سے یہ خاندانی طور پر، معاشرتی طور پر، روایات دیکھیے اور مذہبی لحاظ سے کتنا یہ معاملہ خراب ہے کہ کس طرح عدت کے دوران نکاح کر لیا گیا، یہ کیس بنایا گیا اور اس کو حال ہی میں کتنا اچھالا گیا آپ نے دیکھ لیا۔ خاور مانیکا کا انٹرویو آپ نے دیکھا، شاہ زیب خانزادہ نے وہ انٹرویو کیا، اس میں کس طرح کے انکشافات سامنے آئے کہ جناب عمران خان صاحب گھر آتے تھے، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، پھر وہی کہ جناب یہ تو انہوں نے نکاح اس طرح سے کر لیا، میں اس میں شامل نہیں تھا، میرے پوچھے بغیر فلاں، یہ وہ ساری باتیں تھیں۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو مقدمہ تھا وہ کیس ہی خارج کر دیا گیا ہے، عدت والا معاملہ۔ اور کون لایا؟ کوئی خاندان کا آدمی، کوئی ادھر سے نہیں، بس جی کوئی مولوی صاحب کہے جا رہے تھے، کہاں سے تھے وہ جناب لا رہے ہیں، جناب مقدمہ لے کر آ رہے ہیں۔ اس میں جناب جو نکاح خاں تھے وہ بھی جناب پہلے لائے گئے، ان کا بھی انٹرویو چلایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ لگ رہا تھا کہ شاید کوئی پرانا انٹرویو ہے کس طرح سے، اور وہ خاص وقت آنے پہ اس کو سامنے لایا گیا، بڑا کچھ ہوا اس میں۔ پھر وہ معاملہ دب گیا، پھر جناب دوبارہ مقدمہ آتا ہے اور وہ مقدمہ جناب چلانے کی کوشش ہوتی ہے، کبھی کسی طرح سے کبھی کسی طرح سے۔ اب ہوا یہ ہے کہ خود ہی وہ جو صاحب تھے، کوئی مولوی صاحب کہے جا رہے ہیں جی، وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی میں یہ مقدمہ ہی واپس لینا چاہتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، اور اسی بنیاد پر مقدمہ خارج کر دیا گیا ہے۔ لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف معاملہ یہیں تک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف یہ کہ جی یہ اس نے کہا جی میں یہ واپس لینا چاہتا ہوں، عدت میں نکاح کیا عمران خان نے اور یہ بڑا غلط کیا اور جناب یہ الزام تھا اور اس پر کیس چل رہا تھا، تو بس جی کچھ بنیادوں پر میں یہ واپس لینا چاہتا ہوں، تو اس طرح سے واپس لینے کی بنیاد پر جی خارج ہو گیا۔ تو اب پھر کوئی آ جائے گا کیا؟ پھر کبھی کوئی اس طرح کا کیس کرے گا؟ نہیں جناب، عمران خان صاحب کے وکیل کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن ساتھ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اب اس پر جرمانہ ہونا چاہیے، سزا ہونی چاہیے۔ یہ اب ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کی کوشش ہے، برباد کرنے کی کوشش ہے۔ ٹیلی ویژنز پر بھی اس پر بات ہوئی، بہت زیادہ بات ہوئی، علماء کا بھی اس میں موقف سامنے آیا کہ جناب واضح یہ اس میں قانون بن چکا ہے یا واضح روایات ہیں کہ اس میں عورت کی گواہی کافی ہوگی کہ کیا اس کی عدت کی مدت پوری ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ اس پر خود یہ جب معاملہ بھی اٹھا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی کا انٹرویو موجود ہے، جب وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں چونکہ مذہبی گھرانہ اور ماحول اتنا مذہبی تھا تو عدت جب تک پوری ہوئی میں تو اس سے پہلے باہر ہی نہیں نکلی، یعنی میں نے گھر میں ہی عدت پوری کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ ان کا بیان ہے، اور پھر اس پر کئی دفعہ بات آ چکی ہے کہ جی خاتون کی جو گواہی ہوگی کافی ہوگی، لیکن یہ تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کو اچھالنا تھا اصل میں۔ ابھی کتاب کا بھی آپ سنیں گے، ابھی اور بڑے بےہودہ الزامات سنیں گے، اور آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر کس طرح سے اس کو اچھالا جائے گا۔ اور میں نے نوٹ کیا، یہ کہتے ہیں جی عمران خان نے، یہ تحریک انصاف نے جناب بدتمیزی پھیلا دی، بد تہذیبی پھیلا دی۔ ایسے اکاؤنٹس ہیں جن کو مریم نواز صاحبہ خود فالو کرتی ہیں اور ان کے کوئی اور فالوورز اس طرح کے خاص نہیں ہیں، اور اس پر اتنی غلیظ، اتنی گھٹیا، اتنی نیچ گفتگو ہے، اتنی فضول وہاں تصاویر اور باتیں کی جا رہی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور مریم نواز صاحبہ خود ذاتی طور پر اپنے ایکس ایپ کے اکاؤنٹ سے ان کو فالو کرتی ہیں، کوئی ان کا نام بھی کچھ اس طرح ایکس وائی زی، کوئی نہ کوئی تصویر اس طرح سے ہے، یعنی کوئی شخص ہو، بس ایسے ایک انونیمس یعنی بے نامی اکاؤنٹس، ان کا کام ہی ہے بے نامی کام کرنے، تو وہ انہوں نے اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ سارا وہ جو انٹرویو تھا، اس کے بعد آپ دیکھیے لوگوں کا رد عمل، اب جس طرح سے یہ کیس بنایا گیا، اس کو جس طرح سے اچھالا جا رہا تھا، وہ سارا کچھ ہی فارغ ہو گیا ہے، اور اس پر اب قانونی رائے بھی لینے کی کوشش کی گئی۔ منیزہ جہانگیر صاحبہ نے، جو کہ آسمہ جہانگیر کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں 3 وکلاء بٹھائے ہوئے تھے اور تینوں سے انہوں نے رائے لینے کی کوشش کی۔ ایک تو جناب ان میں جہانگیر خان جدون، جو کہ کچھ عرصہ پہلے پی ڈی ایم کے دور میں ہی اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل تھے، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے، یعنی انہوں نے حکومت کو، وفاقی حکومت کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا تھا، پھر بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ اسی طرح حسن رضا پاشا صاحب جو چیئرمین ہے پاکستان بار کونسل کے، جو ہائیسٹ فورم ہوتا ہے وکلاء کا، ان سے بھی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی اسی معاملے پہ کہ جی عدت کا جو معاملہ ہے، یہ جو غیر شرعی نکاح ثابت ہونے پر کیا عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں، کیا عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں، بار بار پوچھ رہی تھی۔ جہانگیر جدون نے واضح کہا کہ جی میرے سے جب بھی اس طرح کی کوئی بات کسی اور پروگرام میں بھی تو میں نے انکار کیا، میں نے کہا میں اس طرح یہ جو ذاتی معاملات اور اس طرح کے معاملات جو ہیں ان میں نہیں بات کروں گا۔ پھر اس کے بعد منیزہ صاحبہ نے یہ کیا کہ حسن رضا پاشا کی طرف گئیں، انہوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا، جبکہ سلمان اکرم راجہ نے، چونکہ وہ عمران خان سے وکیل بھی ہیں، انہوں نے اس کا پھر جواب دیا کہ جی یہ تو کوئی کیس بنتا نہیں ہے، اور وہ اب آپ نے دیکھ لیا
اب وہ بات سامنے نظر بھی آ گئی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ ایک اور خبر آئی ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کا 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے پر ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع۔ اب وہ یہ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جناب ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی ہے، اور لطیف کوسہ صاحب نے درخواست میں موقف اپنایا کہ چیئرمین تحریک انصاف توشہ خانہ کیس میں گرفتار تھے، ٹرائل کورٹ نے عدم حاضری پر ضمانت خارج کر دی۔ تو اب وہ الگ ان کو کسی کیس میں گرفتار کیا ہوا ہے، وہی القادر ٹرسٹ میں، اور وہ پیچھے سے وہ سارا کیس ہی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ جناب اسد قیصر صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے، ایک کے بعد ایک کیس میں ان کی بھی گرفتاری شروع ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں جی ہم پر سلیکٹڈ کا الزام لگانے والی اپوزیشن آج خود سلیکٹڈ پلس بن گئی، بہتر الیکشن کے بنا ہی نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیں۔ آپ نے اگر اسی طرح کے الیکشن کروانے ہیں تو پھر کیا فائدہ؟ اچھا، اس میں جناب یہ دیکھیں، انتظار حسین پنجوتا عمران خان سے وکیل ہیں، یہ کہتے ہیں عمران خان اور بشرا عمران بی بی کے خلاف عدت کا جھوٹا کیس بنانے والے مولوی نے درخواست دے کر تکنیک وجوہات کو بنیاد بنا کر اپنا کیس ہی واپس لے لیا، اور یہ اس کو شیئر بھی کر رہے ہیں ان ڈاکومنٹس کو۔ اچھا، اب ایک اور چیز، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی جو ہیں اب ویسے تو نگران ہیں لیکن عمران خان پر حملے کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو کہہ رہے ہیں جی وہ بڑے زبردست، وہ تو بہت اچھے، ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے نگران سیٹ اپ سارا۔ اب میں دیکھ رہا تھا نواز شریف صاحب کو پروٹوکول بھی، 13 گاڑیاں وہ مری سے نکلے ہیں لاہور کے لیے، 13 گاڑیاں، اب ان کا ساری سرکاری گاڑیوں کا پیٹرول دیکھ لیں، وہ سرکار کے پیسے ہو جائے گا۔ یہ اتنے امیر ہیں، اتنی دولت ہے، لیکن وہ حوث ہی ختم نہیں ہو رہی۔ اتنی گاڑیاں، وہ غریب آدمی جو ہے اس کے یعنی ٹیکس کے پیسے سے یہ گاڑیاں بھی انہی کی چلاتے ہیں۔ غریب ترین آدمی جو ہے وہ ان کے سارے پروٹوکول اور ان کی عیاشیوں کے جو پیسے ہیں وہ غریب آدمی بھرتا ہے، جبکہ اتنی دولت ان کے پاس۔ سائفر کیس میں عدالت نے جو یعنی عمران خان کی عدالت پیشی سے متعلق حکم دیا، اس پر من و ان عمل کریں گے وزیر داخلہ سرفراز بگٹی۔ ابھی بظاہر تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب 28 نومبر کو عدالت نے کہہ دیا ہے تو ہم پیش کریں گے، اور بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں کہ جی یہ عدالتوں کا لاڈلا ہے عمران خان۔ بھائی 200 کیس بنائے آپ نے، اب عدت والا کیس آپ دیکھ لیجئے، وہ بھی واپس لینا پڑا کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور پھر اسی پر کہہ رہے ہیں کہ جی ایک اور مدعی نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کا مقدمہ جو ہے وہ واپس لے لیا۔ اب یہ 200 کے قریب کیسز ہیں، ہر طرح کا کیس جو کوئی بن سکتا ہے وہ سب بنائے گئے، دہشت گردی سے لے کر دیگر کیسز آپ دیکھ لیجئے، ہر طرح کے کیسز بنائے گئے ہیں۔ اور اب ایک ایک کر کے یہ کیسز فارغ ہو گئے۔ پہلے توشہ خانہ کا آپ نے دیکھا، پھر سائفر کا معاملہ بھی آپ نے دیکھا، اب القادر ٹرسٹ کا ہے، اس میں بھی جو ڈاکومنٹس آ گئے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ کس طرح سے اس میں معاملہ چل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اب یہ بات کی جا رہی ہے ان کے وکیل کی طرف سے کہ عدت کیس میں سیکشن 248 ضابطہ فوجداری کے حکم آنے کے بعد عمران خان اور بشرا بی بی اس کیس میں بری ہو چکے ہیں۔ اب کوئی نئی درخواست اگر دی بھی تو بھی تکنیکی لحاظ سے چل نہیں پائے گی، عدت کیس میں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں۔ تو یہ جناب اب جو عمران خان سے وکیل ہیں وہ اس بارے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اب لوگ شیئر کر رہے ہیں، محمود عمیر یہ صحافی ہیں، انہوں نے شیئر کیا عمران خان سے قبل صرف بے نظیر نہیں، نواز شریف نے مولانا سمیع الحق کی بھی کردار کشی کروائی۔ آج کل سامنے آنے والی کاروباری خواتین کی طرح تب میڈم طاہرہ کو سامنے لایا گیا، مولانا سمیع الحق نے تب نواز شریف کی حکومت گرانے کی دھمکی دی تھی اور اگلے روز ان کے خلاف جنسی اسکینڈل سامنے آیا۔ اب بھی نواز شریف کی واپسی پر ایسی خبروں میں تیزی آئی ہے، اور نواز شریف نے تحریک انصاف کی خواتین کی کردار کشی بھی اس وجہ سے کی۔ یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ آ کے جنہوں نے خواتین کے بارے میں بیان دیا کہ ان کی خواتین یہ کرتی ہیں، وہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اس طرح کے الزامات لانچ کرنے تھے۔ یہ پرانا آپ دیکھ لیجئے، یہ اخبار کا تراشا بھی شیئر کیا ہے۔ تو یہ جناب اس وقت اس کیس کے حوالے سے صورتحال ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک کیس جو ہے وہ شاید اسی طرح ہی ختم ہو جائے یا واپس لیا جائے امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے۔ اور اچھا، اس میں اب خبر جو پوری ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان خلاف عدت میں نکاح کے کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، اور شکایت کنندہ محمد حنیف نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اپنا کیس واپس لیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے مدعی مقدمہ کے کیس واپس لینے کی درخواست منظور کی۔ عمران خان بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح سے متعلق کیس 28 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر تھا، تاہم درخواست گزار محمد حنیف نے کیس جلد مقرر کرنے کی درخواست دی تھی، اور درخواست عمران خان بشرا بی بی کا نکاح پڑھانے والے مفتی سعید نے بھی اس پر بیان دیا تھا،
اور درخواست کی منظوری کے بعد عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح پڑھانے والے مفتی سعید نے اسلام آباد کچہری پہنچ کر اپنا بیان حلفی ریکارڈ کروایا تھا۔ مفتی محمد سعید احمد نے اپنے بیان میں کہا کہ میری 62 سال عمر ہے، مدرسے میں پرنسپل ہوں۔ 1 جنوری 2018 کو عمران خان نے مجھ سے کال پر رابطہ کیا، ان سے اچھے تعلقات تھے، میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا ممبر تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا نکاح بشریٰ بی بی سے پڑھوا دو اور نکاح پڑھانے کے لیے لاہور جانا ہے۔ مفتی محمد سعید خان نے کے مطابق عمران خان مجھے اپنے ساتھ لاہور کے علاقے ڈیفنس کی کوٹھی میں لے گئے، جہاں بشریٰ بی بی کے ساتھ موجود ایک خاتون نے خود کو ان کی بہن ظاہر کیا۔ میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا بشریٰ بی بی کا نکاح شرعی طور پر ہو سکتا ہے؟ جواب میں خاتون نے بتایا کہ بشریٰ بی بی کے نکاح کی تمام شرعی شرائط مکمل ہیں اور ان کا نکاح عمران خان کے ساتھ پڑھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے بیان حلفی میں مزید کہا 1 جنوری 2018 کو خاتون کی یقین دہانی پر عمران خان اور بشریٰ بی بی کا نکاح پڑھا دیا۔ عمران خان نے کہا کہ نومبر 2017 میں بشریٰ بی بی کو سابقہ خاوند خاور مانیکا سے طلاق ہوئی تھی۔ مفتی سعید کے مطابق عمران خان نے مجھے بتایا کہ بشریٰ بی بی نے پیشگوئی کی تھی کہ سال 2018 کے بعد کہ پہلے دن نکاح کرنے پر وہ یعنی عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان نے مجھے بتایا کہ پہلا نکاح غیر شرعی تھا۔ عمران خان اور بشریٰ بی بی نے سب جانتے ہوئے بھی نکاح اور شادی کی تقریب منعقد کی اور نکاح کے بعد دونوں اسلام آباد میں ساتھ رہنے لگے۔ مفتی محمد سعید خان نے بیان حلفی میں مزید کہا کہ عمران خان نے مجھ سے فروری 2018 کو دوبارہ رابطہ کر کے درخواست کی کہ بشریٰ بی بی سے دوبارہ نکاح پڑھانا ہے، کیونکہ پہلے نکاح کے وقت بشریٰ بی بی کی عدت کا دورانیہ مکمل نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک کا چوتھا دن تھا، تراویح کے بعد درخواست گزار محمد حنیف میرے پاس آئے جس سے میرے تعلقات دوستانہ ہیں۔ محمد حنیف نے مجھ سے عمران خان اور بشریٰ بی بی کی شادی کے حوالے سے پوچھا اور جناب اس طرح سے یہ کیس آگے چلا اور اب یہ جناب کیس ہی ختم ہو گیا ہے، خارج کر دیا گیا ہے۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا کہ آپ اس کیس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا اسی طرح باقی کیسز بھی عمران خان کے خلاف جو بنائے گئے ہیں وہ کیا خارج ہوں گے، کتنے کیس چلیں گے، کتنے کیس واپس لیے جائیں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔